معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت اور اولیت کا شرف حاصل کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکوکاری میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں مہاجرین اور انصار افضل ہیں، پھر انصار پر مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے، اور مہاجرین پر عشرہ مبشرہ کو فضیلت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں، سعید بن زید جنت میں ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن زید کے واسطے سے روایت کیا ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کا حال سناتے ہیں، آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے کوئی 25 سال بعد پیدا ہوئے۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ اس وقت 15 سال کے تھے۔ اس طرح وہ 596 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام طلحہ رکھا، کنیت ابو محمد تھی، یہ ان کے بیٹے کے نام پر تھی۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو تیم سے تھا، یہ شاخ عزت اور مرتبے میں کسی سے کم نہیں تھی۔ باپ کا نام عبید اللہ تھا، آپ ابو بکر صدیق کے قریب رشتہ دار تھے۔ سلسلہ نسب آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ والد نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، والدہ کا نام صعبہ تھا، انہیں رسول اللہ کی صحابیہ بننے کا شرف حاصل ہے۔ لمبی عمر پائی اور سیدنا عثمان کے دور میں فوت ہوئیں۔ سیدنا طلحہ کے بچپن کے حالات کتابوں میں بہت کم ملتے ہیں، لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور قریش کے ان چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو نبوت کے وقت لکھے پڑھے تھے۔ جوانی کی عمر کو پہنچے تو باپ دادا کی تجارت کا پیشہ اختیار کیا، بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، اس لیے جوانی کی عمر کو پہنچتے ہی کاروبار کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر شروع کر دیا۔ عمر کا 16واں سال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اسلام لانے کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں ملک شام کے شہر بصرہ گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک گرجے میں ایک عیسائی درویش کو دیکھا جو پوچھ رہا تھا کہ آج کل مکے سے کوئی شخص آیا ہوا ہے۔ میں فوراً اس کے نزدیک گیا اور کہا، میں مکے سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا احمد نبی ظاہر ہو چکے ہیں؟ میں نے کہا، کون احمد؟ اس نے کہا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ ہماری کتابوں کے مطابق یہی ان کے ظاہر ہونے کا زمانہ ہے، وہ دنیا میں آخری نبی ہوں گے۔ تم واپس جا کر فوراً اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دینا۔ میں بصرہ سے مکہ واپس آیا، لوگوں سے پوچھا، کیا میری غیر حاضری میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہاں، محمد بن عبداللہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ابو بکر نے ان کا دین قبول کر لیا ہے۔ میں یہ سن کر فوراً ابو بکر کے پاس گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ کے سچے دین کی طرف بلاتے ہیں، تم بھی ان کی دعوت قبول کر لو۔ میں نے عیسائی عالم سے جو کچھ سنا تھا انہیں بتایا، وہ بہت خوش ہوئے، پھر مجھے ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے آپ سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اپنے دین میں داخل کر لیں۔ آپ یہ سن کر خوش ہوئے اور اس طرح میں بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ آپ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ کے چچا اور بڑے بھائی عثمان بن عبید اللہ کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے ابو بکر اور طلحہ دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ کر بہت مارا پیٹا۔ دونوں نے یہ مار صبر اور حوصلے سے برداشت کی۔ قریش کا ایک سردار نوفل بن خویلد تھا،
یہ شخص بھی مسلمانوں کا سخت دشمن تھا. اس نے بھی ابو بکر صدیق اور طلحہ پر بڑے ظلم توڑے، لیکن یہ دونوں چٹان کی طرح اپنے دین پر قائم رہے. والدہ بھی شروع میں اسلام کے خلاف تھی. ان کو اسلام قبول کرنے کی خبر ہوئی تو بہت بگڑی، بہت سختی کی، لیکن بیٹے نے اسلام سے منہ نہ موڑا. اللہ کی شان، بعد میں والدہ خود مسلمان ہو گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابیہ بننے کا شرف حاصل کیا. جب یہ کسی طرح اسلام چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. تب طلحہ اپنے کاروبار میں پھر سے مشغول ہو گئے. ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی باقاعدگی سے حاضر ہونے لگے. نبوت کے 13ویں سال رسول اللہ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی. ان دنوں سیدنا طلحہ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ شام کے سفر پر تھے. یہ شام سے واپس آ رہے تھے. راستے میں ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. انہوں نے کچھ شامی کپڑے آپ اور ابو بکر صدیق کو پیش کیے اور بتایا کہ مدینے کے لوگ بہت بےتابی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پھر وہ مکے کی طرف روانہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف اپنا سفر جاری رکھا. سیدنا طلحہ نے چند دنوں کے اندر اندر اپنے کاروبار کو سمیٹا اور پھر مدینے کی طرف روانہ ہوئے. والدہ نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی. مدینے میں آپ سعد بن زرارہ انصاری کے مہمان بنے. بھائی چارے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کو کعب بن مالک کا بھائی بنایا. بدر کا مارکا پیش آیا تو آپ نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو کافروں کی خبر لینے کے لیے شام بھیجا. جب یہ واپس آئے تو بدر کی لڑائی ختم ہو چکی تھی. آپ دونوں کو لڑائی میں شریک سمجھا گیا، اس لیے کہ انہیں کافروں کی خبریں لانے کے لیے بھیجا گیا تھا اور یہ کام بھی لڑائی ہی کا ایک حصہ تھا. لہذا مال غنیمت میں سے انہیں بھی ایک حصہ دیا اور یہ بھی فرمایا کہ تم جہاد کے ثواب سے محروم نہیں رہو گے. احد کی لڑائی میں بھی آپ شریک تھے. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تو اس وقت جن صحابہ نے آپ کی حفاظت کے لیے خود کو ڈھال بنایا ان میں سیدنا طلحہ بھی تھے. کافر بار بار آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ کی طرف بڑھتے، لیکن آپ کے جانثار سر دھڑ کی بازی لگا کر انہیں پیچھے دھکیل دیتے. کئی موقعوں پر آپ نے فرمایا کوئی ہے جو انہیں روکے. ہر موقع پر سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. آپ نے دوسرے جانثاروں کے ساتھ کافروں کو قریب نہ آنے دیا. ایک موقع ایسا آیا کہ دوسرے جانثار کافروں کے گھیرے میں آ گئے. اب صرف طلحہ بن عبید اللہ ہی نبی کے قریب رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرے میں دیکھ کر آپ دائیں بائیں آگے پیچھے سے آنے والے تیروں، نیزوں اور پتھروں کے وار اپنے جسم پر روکنے لگے. اپنے خون میں نہا گئے. جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کی تڑپ نے ان میں ایسی طاقت بھر دی کہ وہ برابر ڈٹے رہے اور تلوار چلاتے رہے. غرض بہت دیر تک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فرض ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ دوسرے صحابہ لوٹ آئے جن کے پاؤں اکھڑ گئے تھے. اب سب نے مل کر کافروں کو پیچھے دھکیل دیا. ادھر دوسرے مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ کی شہادت کی خبر غلط تھی، چنانچہ وہ بھی پھر سے جمع ہو کر لڑنے لگے. اس طرح کافر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے تھے، اس لیے سیدنا طلحہ نے اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کمر پر سوار کر کے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچایا. اس موقع پر آپ نے فرمایا، طلحہ بن عبید اللہ نے جنت واجب کر لی. کافروں کے بھاگنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے طلحہ کے جسم پر زخموں کو گنا. آپ کو تیر، تلوار اور نیزے کے 70 زخم آئے تھے. ایک ہاتھ پر ایسا زخم بھی آیا جس کا اثر ساری زندگی رہا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا پورا ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ 2 انگلیاں ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گئی تھیں. آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے زخم پر زخم کھا رہے تھے تو آپ نے ان کے بارے میں یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے، یہ طلحہ نہیں خیر ہے، یعنی طلحہ نیکی اور بھلائی کا نمونہ ہے. ابو بکر فرمایا کرتے تھے، احد کا دن سچ پوچھو تو طلحہ کا دن تھا. عمر فاروق انہیں دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، اے طلحہ، اے احد والے، اے صاحب احد، اے احد کے مرد میدان. احد کی لڑائی کے بعد بھی جو لڑائیاں ہوئیں
ان سب میں بھی سیدنا طلحہ رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ ہجرت کے 6 سال جب بیعت رضوان ہوئی تو اس وقت بھی سیدنا طلحہ موجود تھے۔ اس کے بعد آپ نے خیبر کی لڑائیوں میں بھی برابر حصہ لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حنین کی لڑائی میں بھی آپ 12,000 مجاہدین کے ساتھ روانہ ہوئے، ان میں طلحہ بھی تھے۔ اس لڑائی کے شروع میں بھی مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ ایسے نازک وقت میں سیدنا عباس نے مسلمانوں کو اس طرح آواز دی، اے انصار کی جماعت، اے وہ لوگوں جنہوں نے درخت کے نیچے اسلام کی خاطر جانیں قربان کرنے کی بیعت کی۔ اس آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ مسلمان پلٹ پڑے اور نہایت بہادری سے لڑ کر دشمن کو شکست دی۔ تبوک کی مہم کے لیے سیدنا طلحہ نے آپ کی خدمت میں ایک بڑی رقم پیش کی۔ اس رقم کو دیکھ کر آپ نے انہیں فیاض کا لقب عطا فرمایا۔ تبوک کے سفر میں بھی سیدنا طلحہ آپ کے ساتھ تھے۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ 1 لاکھ سے زائد مسلمان ساتھ تھے، ان میں سیدنا طلحہ بھی شریک تھے۔ جس وقت آپ نے حج کا احرام باندھا اس وقت آپ اور طلحہ کے سوا کسی کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے۔ حجۃ الوداع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 11ویں سال وفات پائی۔ آپ کے لیے یہ زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ان سے بڑے بڑے کاموں میں مشورے لیتے رہے۔ 2.25 سال کی خلافت کے بعد ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا اور ان کی وصیت کے مطابق سیدنا عمر فاروق خلیفہ بنے تو طلحہ دل و جان سے ان کے حامی اور مددگار رہے۔ سیدنا عمر ان کا حد درجے احترام کرتے، انہیں اپنی مجلس شورا میں شامل کیا، ان کے مشوروں کی ہمیشہ قدر کی۔ شہادت سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے جو 6 نام دیے تھے ان میں سیدنا طلحہ کا نام بھی شامل تھا۔ سیدنا عثمان کی خلافت پر مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا۔ سیدنا طلحہ ان کے دور میں مدینے ہی میں رہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ مدینے کے مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ سیدنا طلحہ نے بھی بیعت کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی ان میں سے بھی اکثر نے سیدنا علی سے بیعت کر لی ہے اور ان کے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں، تو وہ سیدنا زبیر اور دوسرے کچھ صحابہ کو لے کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ملے، ان سے درخواست کی کہ قاتلوں کو پکڑ کر شریعت کے مطابق سزا دی جائے، کیونکہ ہم نے اس شرط پر آپ سے بیعت کی تھی کہ آپ مجرموں کو سزا دیں گے۔ سیدنا علی نے یہ سن کر فرمایا، عثمان کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، موجودہ حالات میں ان سے قاتلوں کا پتہ چلانا مشکل ہے، ذرا امن ہو لے پھر تحقیق کر کے قاتلوں کو پکڑا جائے گا۔ ان کا جواب سن کر سیدنا طلحہ اور زبیر مکہ تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ حج کے سلسلے میں مکہ میں موجود تھیں، سارے حالات انہیں بتائے۔ ان حضرات نے انہیں بتایا کہ مدینے کے لوگ بہت پریشان ہیں، وہ نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لے سکتے ہیں، اور علی باغیوں میں گھر کر رہ گئے ہیں۔ اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان دونوں بزرگوں سے مشورہ کیا، حالات کو سدھارنے کے لیے بصرہ کی طرف روانہ ہوئیں، کیونکہ وہاں سیدنا طلحہ کے حامی بہت زیادہ تھے۔ راستے میں بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے۔ ادھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لشکر کی آمد کی اطلاع ملی، وہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھے۔ دونوں فوجیں بصرہ کے مقام پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں۔ صلح کی بات چیت کی بہت کوشش کی گئی۔ سیدہ عائشہ کی طرف سے عثمان کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی مجبوریاں بیان کی۔ قریب تھا کہ صلح ہو جاتی، لیکن علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود باغیوں نے جنگ چھیڑ دی۔ اب دونوں طرف سے جنگ شروع ہو گئی، دونوں طرف سے بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ آخر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر کو شکست ہوئی۔ اس وقت تک انہیں محسوس ہو چکا تھا کہ لڑائی سازشیوں کی سازش سے شروع ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا، میرے بچوں، یہ لڑائی غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی۔ اس لڑائی میں چونکہ سیدہ عائشہ اونٹ پر سوار تھیں، اس لیے یہ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوئی۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھوڑے پر بیٹھ کر میدان میں آئے اور سیدنا زبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی یاد دلائی۔ آپ نے اس وقت کچھ اس طرح کے الفاظ فرمائے تھے،
اے زبیر تم علی کے مقابلے پر آؤ گے، اس وقت تم غلطی پر ہوگے۔ ان الفاظ کو یاد کر کے سیدنا زبیر لڑائی کے میدان سے ہٹ آئے۔ انہیں اس طرح دیکھ کر سیدنا طلحہ نے بھی میدان سے نکلنا چاہا، چنانچہ اگلی صفوں سے نکل کر پچھلی صفوں میں چلے آئے۔ اس موقع پر اپنے ہی لشکر کی طرف سے ایک زہریلا تیر آیا، تیر آپ کے پاؤں میں چبھ گیا، آپ اس تیر کے لگنے سے شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی میں سب سے پہلے سیدنا طلحہ ہی شہید ہوئے، اور ظاہر ہے اس وقت تک جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، لہٰذا یہ تیر ان کے کسی مخالف نے چھوڑا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کو طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو انہیں بہت صدمہ ہوا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ 10 جمادی الاول 36 ہجری میں پیش آیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال تھی۔ آپ کا قد درمیانے سے قدرے چھوٹا، چہرے کا رنگ سرخ و سفید، بدن خوب بھرا ہوا، سینہ چوڑا تھا۔ ذریعہ آمدنی تجارت تھا، حجاز کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتا تھا۔ اپنی دولت اللہ کے راستے میں لٹاتے رہتے، جس قدر وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹاتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کہیں زیادہ مال عطا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے پیچھے لاکھوں دینار اور ایک بڑی جائیداد چھوڑی۔ آپ کے دسترخوان پر 20 لوگ کھانا کھاتے تھے۔ مختلف اوقات میں کئی شادیاں کی، 4 لڑکیاں اور 11 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے محمد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ محمد بن طلحہ بہت عبادت گزار تھے، انہوں نے بھی اپنے والد کے ساتھ جنگ جمل میں شہادت پائی۔ سیدنا طلحہ بہت پاکیزہ اخلاق والے تھے، دیانت دار اور سخی تھے، شجاعت تو گویا ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ صلہ رحمی کرتے تھے، بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی تھے، کثرت سے آپ کی باتیں سنی، لیکن حدیث نقل کرنے میں حد درجے احتیاط سے کام لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کتب احادیث میں ان سے روایت کی گئی احادیث بہت کم ملتی ہیں۔ اس وقت تک کوئی حدیث بیان نہیں کرتے تھے جب تک ایک ایک لفظ کے بارے میں یقین نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار ایک دیہاتی ان کی موجودگی میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آپ سے دین کے بارے میں کئی باتیں پوچھی۔ فرماتے ہیں اس دیہاتی کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس نے پوچھا، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ نمازیں میرے ذمے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تجھ پر اور کوئی نماز فرض نہیں، ہاں اپنی طرف سے پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، یعنی نفل نمازیں۔ پھر اس نے روزے کے بارے میں پوچھا، میرے ذمے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، فقط 30، اگر تو اپنی طرف سے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، یعنی نفلی روزے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اس نے پھر کہا، اس کے علاوہ بھی کچھ دینا میرے ذمے ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، کچھ نہیں، لیکن اگر تو اپنی طرف سے کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے دین کی کچھ اور باتیں بتائیں۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو اس نے کہا، میں اللہ کی قسم اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ آپ بہت سمجھدار تھے، پوری طرح جوان نہیں ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو رازداری سے اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ آپ تک اسلام کی دعوت پہنچی تو فوراً قبول کر لی۔ باپ دادا کے مذہب پر واپس لانے کے لیے ان پر بہت سختی کی گئی، لیکن انہوں نے تمام سختیاں بہت صبر اور حوصلے سے برداشت کی، لیکن اللہ کے سچے دین کو کسی صورت چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد ان کی خوبیاں نکھر کر سامنے آئیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خیر کا لقب عطا فرمایا۔ بہادر اور دلیر ہونے کے ساتھ آپ بہت سخی بھی تھے۔ ایک پہاڑ کے دامن میں ایک کنواں مسلمانوں کے لیے خریدا اور لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اے طلحہ، بے شک تم بڑے فیاض ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے جن 6 صحابہ کے نام حکومت کے لیے تجویز فرمائے ان میں آپ کا نام بھی تھا، لیکن آپ نے اپنا حق سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to